سمجھے؟ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ احمد آباد کی سرزمین پر تشریف لائے. اور مخدوم پاک کون ہے؟ حضور مخدوم پاک وہ ہیں کہ جن کی ولادت کی خوشخبری 700 سال پہلے تقریباً آپ کے والدین کے خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے. کہا ہے بیٹا ابراہیم مایوس مت ہو، اللہ تمہیں 2 فرزند عطا فرمائے گا. ایک کا نام اشرف رکھنا جو اللہ کا محبوب ہوگا. سمجھے؟ جس کے آنے کی خوشخبری کس نے سنائی؟ رحمت 2 جہاں نے سنایا. مخدوم اشرف کون ہے؟ مخدوم پاک وہ ہے کہ حضور غوث اعظم کے قرب زمانے میں آپ کی دعاؤں سے پیدا ہوئے ایک بہت بڑے محدث اور عالم دین جن کا نام ہے حضرت علامہ شیخ محی الدین ابن عربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہت بڑے مستند محدث ہیں جن پر سارے علماء اتفاق کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میں ایک بار طواف کرنے خانہ کعبہ کا گیا. یہ غوث اعظم کی دعا سے پیدا ہوئے تھے. واقعہ سنانا مقصد نہیں، سوا کو بتا رہا ہوں مخدوم پاک کون ہے. اوقات دوران طواف میں کیا دیکھتا ہوں، ایک عجیب سی مخلوق ہے جو بڑی برق رفتاری تیزی کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کر کے ایک مقام پر بیٹھ گئی. اور اولیاء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اغواث کو، غوث کو، جو غوث ہوتے ہیں نا، ان کو ایک ایسی بھی طاقت عطا فرمائی ہے کہ ان کا جسم جو ہے ایک دم روح کی طرح لطیف ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے آپ کو سمجھانے کے لیے، جو غوث ہوتا ہے نا اس کا جسم کا اجزا، پورا جسم اتنا لطیف ہو جاتا ہے کہ اس کے لیے دیوار کو ادھر سے ادھر جانا بڑا آسان ہو جاتا ہے، پردے کے پیچھے جانا بڑا آسان ہو جاتا ہے، آسمان پر جانا بڑا آسان ہو جاتا ہے. اس کے لیے کوئی چیز آ رہی ہوتی ہے تو وہ مخلوق بڑی تیزی کے ساتھ ایک نور کی روشنی میں طواف کر کے فارغ ہوئے. محی الدین ابن عربی نے ان سے دریافت کیا کہ حضور آپ کون ہیں؟ اتنی رفتار میں آپ نے طواف کعبہ کر لیا. تو آپ فرماتے ہیں اے محی الدین ابن عربی سنو سنو، جو غوث اعظم کی دعاؤں سے پیدا ہوئے ہیں. کہا سنو، میں اس وقت کا غوث ہوں اور مجھے یہ طاقت ہے کہ میرے جسم کو اللہ روح کے مانند لطیف کر دیا کرتا ہے. اور سنو، میرے بعد ایک غوث پیدا ہوگا، اس کا نام جلال ہوگا، اور اس کے بعد ایک غوث پیدا ہوگا، اس کا نام مخدوم اشرف سمنانی ہوگا. جس کا ذکر غوث اعظم کے دور میں ہو رہا ہو وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے. میرے پیارو غوث غریب مخدوم پاک کون ہے؟ مخدوم پاک وہ ہے کہ آپ کی ولادت سے 100 سال تقریباً پہلے خواجہ غریب نواز نے بھارت کی دھرتی پر اعلان فرمایا. ابھی مخدوم اشرف پیدا نہیں ہوئے تھے، اور اعلان فرمایا کہ سنو، میرے سلسلے چشت میں ایک غوث جہانگیر پیدا ہوگا جو میرے سلسلے چشت کو پوری کائنات میں پھیلا دے گا. اور غریب نواز کے وصال کے بعد اسی طرح کا قول حضرت قطب الاقطاب سیدنا قطب الدین بختیار کاکی فرماتے ہیں. سنو، میرے سلسلے چشت میں ایک اشرف پیدا ہوگا جو سلسلے چشت کے پرچم کو پوری کائنات میں پھیلا دے گا. مخدوم اشرف وہ ہے کہ جسے ویسے کرنی نے معرفت کی تعلیم دیا ہو. مخدوم پاک وہ ہے کہ جنہیں معرفت و سلوک کی منزل حضرت خضر علیہ السلام نے طے کرایا ہو. مخدوم اشرف وہ ہے، مرید جب نکلتا ہے تو پیر انتظاری نہیں کرتا ہے، لیکن مخدوم کی شان ایسی ہے جب آپ نے سبنا کی سلطنت کو چھوڑا اور جب پنڈوا کی طرف چلے تو خضر علیہ السلام نے 70 بار سے زائد حضرت علاء الحق پنڈوی کو آگاہ فرمایا، اے پنڈوا کے سلطان کھڑے ہو جاؤ، تمہارا مرید سمنان سے چل چکا ہے. جس کے انتظار میں پیر کھڑا ہو جائے وہ مرید کا نام مخدوم اشرف سمنانی ہے.
میرے دوستو اتنی ساری بشارتوں کا نام مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہے. حضور مخدوم پاک سے کسی نے پوچھا, کتنا پیارا سوال پوچھا, کہا حضور فقیر کون ہوتا ہے؟ آپ کے بھی ذہن میں سوال ہوتے ہیں کہ حضور فقیر کون ہوتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں فقیر وہ ہوتا ہے جس کی نگاہوں میں مٹی اور سونا برابر ہو جائے, مٹی اور سونا برابر ہو جائے. ایک آدمی آیا حضور مخدوم پاک کو سونے کی اینٹ نظر پیش کیا, کرنے کے بعد جو اللہ کے قرب میں رہتا ہو, جس پر خدا کی تجلیات کا نزول ہوتا ہو, اسے دنیا کے مال و زر کی کیا ضرورت ہے؟ اس نے تو خدا کی رضا کے لیے سلطنت کو چھوڑ دیا, تخت و تاج کو چھوڑ دیا اور دنیا کو بتا دیا جو تمہارے ذہن میں یہ چیز بسی ہے کہ بغیر دولت کے دین کا کام ہو نہیں سکتا, تو مخدوم اشرف نے 600 سال پہلے سلطنت کو چھوڑ کے بتا دیا اگر خدا کا فضل ہو تو دولت کی ضرورت نہیں ہوتی, اخلاص